حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کا مال ہوتا ہے اس حوالے سے جاتے ہیں۔ ایک جگہ شام کے اندر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو شخص تھے، اور میں سے ایک کا نام حضرت ثعبت بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی تھے، یہ ساتھ میں تھے، کھانے پینے کا سامان ان کے ذمہ تھا، اور ساتھ میں دوسرے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت حضور کے صحابہ میں سے ایسے صحابی تھے جو بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ کر اپنے معاملات کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ مذاق کرنے والے تھے، یہ اپنے دوسرے صاحب کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دے دو، جن کی کھانے پر ڈیوٹی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آتے تب تک میں کھانا نہیں دے سکتا۔ کافی اصرار کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑا سا دور جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کے پاس خوبصورت اونٹ تھے، تو یہ ان سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، اور اس کی شکل غلاموں جیسے نہیں ہے لیکن ہے غلام بہت خوبصورت ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، معاملات طے پا جاتے ہیں، 10 اونٹ کے بدلے میں کہا کہ میں اسے بیچ دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ہم 10 اونٹ کے بدلے میں لے لیں گے۔ لیکن حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک مسئلہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسے باتیں کریں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو آزاد شخص ہوں، آزاد بندہ ہوں، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ کہنے لگے ہم ساری بات سمجھ گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اونٹ لیتے ہیں اور واپس اپنی جگہ پر آتے ہیں، ساتھ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے، اسے پکڑ لو۔ جب وہ قریب جاتے ہیں پکڑنے کے لیے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار میں تو آزاد بندہ ہوں، کہاں پہ غلام ہوں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تیرے مالک نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تو ایسے باتیں کرے گا، چل ہمارے ساتھ۔ وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، ان کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، ان کو سارا معاملات پتہ چلتے ہیں تو وہ بڑے غصے میں تھوڑے سے آ جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، ان کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں ساری کہانی بتاتے ہیں کہ یار یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مذاق کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مذاق کے طور پر سارا کیا، ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ تو وہ اونٹ واپس لے کر ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ جب یہ صاحب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی کچہری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو میرے سرکار علیہ السلام سن کر خوب ہنستے ہیں، خوب مسکراتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ سال بھر تک حضور پاک علیہ السلام کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو حضور پاک مسکرانا شروع کر دیتے تھے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا کام کیا کہ ایک آزاد بندے کو 10 اونٹ کو بدلے میں بیچ دیا۔ کتنی پیاری زندگی تھی، مسکراہٹ والی زندگی تھی، کسی شخص کو دنیا کی طلب نہیں تھی، سوٹتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتے، نماز پڑھتے، اپنا وہ دن گزارنے کے لیے کسی کے یہاں مزدوری کرتے، اگر تھوڑی سی کھجوریں زیادہ ملتی خود کھانے کے بعد بانٹ دیتے تھے، کتنی محبت تھی۔ پھر حضور کے پیچھے نماز کے لیے تشریف لاتے، پھر رات تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تکلیف نہیں تھی، بیماری نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی۔ صاحب جس دل میں یہ دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا، اس بندے کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، بے سکونی آتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے محبوب سے محبت کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔